ای ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور شادی کے 20 سال بعد 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام میسو رکھا گیا جسے اہل عرب معیس کے نام سے پکارتے تھے اور ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ ناظرین محترم، مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے معیس سے زیادہ محبت کرتے تھے جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹے بہت سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا معیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو بہت دل چاہا تو انہوں نے معیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم معیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ ناظرین محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے۔ کچھ ہی دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ تو معیس نے کہا کہ یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب معیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ ناظرین محترم، حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے معیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے۔ معیس کو اپنے چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام کا پہلے دعائیں لے جانا ناگوار گزرا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ جی ہاں ناظرین، جب والدہ نے معیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ معیس تمہیں قتل نہ کر دے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے بھی اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب کو فوری طور پر چلے جانے کا مشورہ دیا۔ ناظرین محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے والد اور والدہ سے دعائیں لیں اور ملک شام ہجرت کر گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا ہے۔
ناظرین محترم، حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے معیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے پر لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ETV سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔